لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قریب. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام حاضرین اپنے اپنے مرحومین کی روح کو اصالِ ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تمہیں کیا ایسا لگتا ہے، کیا تم نے ایسا گمان کر لیا ہے، کیا تم ایسا سوچتے ہو کہ تم لوگ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہارے اوپر اس طریقے کی آزمائش نہیں آئے گی جس طریقے سے تمہارے پہلے والے لوگوں پر آئی تھی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ دخلوا الجنت لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جس طرح سے تمہارے پہلے والے لوگوں پر چیزیں آئی تھیں. مستہم البأساء والضراء، جس طریقے سے بہت سخت ان کے اوپر شدید قسم کی مشکلات پریشانیاں آئیں. وزلزلوا، ایسی پریشانیاں کہ جن پریشانیوں نے ان کو ہلا کر رکھ دیا. مستہم البأساء والضراء، شدید بأس، شدید ضرر، شدید جو ہے وہ پریشانیاں، شدید جو ہے وہ تکالیف. وزلزلوا، یہاں تک کہ جو ہے وہ ان پریشانیوں سے ہل گئے. اور جب ہل گئے تو حتی یقول الرسول والذین آمنوا،
ایسا ہلے ان پریشانیوں سے وہ لوگ, they were shaken, ایسا ہلے کہ ان کے زمانے کے رسول اور اس زمانے میں جو لوگ رسول کے اوپر ایمان لائے وہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ, آخر یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کب آئے گی, یہ پریشانیاں ختم ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب, کہ بے شک اللہ کی نصرت جو ہے وہ قریب ہے, وہ بہت دور نہیں ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں دنیا کا ایک تصور پیش کرتی ہے ہمارے لیے, اور دنیا کے لیے, دنیا ہمارے لیے ایک نئے سرے سے ترسیم کرتی ہے. یعنی وہ کیا گزشتہ جمعرات کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام نے کس طریقے سے موت کا تصور پیش کیا. اب آج آپ کے سامنے چونکہ یہ ایام اسیری کاروانے جو ہے وہ اسرا ہے اور منسوب ہیں ایام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام سے, لہٰذا وہ روایات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں امام اس دنیا کا تصور پیش کر رہے ہیں. اور یہ آیت میں نے سرنامہ سخن اس لیے قرار دی کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ سوچنا کہ اس دنیا میں سب کچھ جو ہے بہت اچھا ہونے والا ہے, نہیں, بلکہ اس دنیا میں تم آزمائے جاؤ گے, تمہارے لیے اس دنیا میں آسائش, سکون اور چین ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو کہ ہم یہاں ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ کمفرٹیبل لائف ہم بسر کرنے کی سوچے, نہیں, ایسا نہیں ہے. ام حسبتم یعنی کیا تم نے گمان کر رکھا ہے, کیا تم یہ سوچتے ہو, کیا تمہارے دنیاوی حساب و کتاب تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر وہ مشکلات نہیں آئیں گی جو گزشتہ قوموں کے اوپر آئی تھیں اور تم یوں ہی جنت میں داخل کر دی؟ نہیں, جنت میں اگر جانا ہے تو اس کا ایک پرائس ہے اور وہ پرائس تمہیں پے کرنا پڑے گا, اور وہ پرائس جو ہے وہ جتنا بڑا درجہ ہوگا اتنا بڑا پرائس ہوگا. اس دنیا میں یہی قانون ہے, جتنی ویلیوبل چیز ہوگی, جتنی اوریجنل ہوگی, جتنی جو ہے وہ اہمیت ہوگی, جتنی جو ہے اس کی قدر ہوگی, اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوگی. اب اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کی قیمت ادا کر سکیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. لہٰذا جنت کی جو درجات ہیں ان کی قیمت ہے, اور اس کی قیمت وہاں جا کر ادا نہیں ہوگی, یہاں ادا ہونا ہے. لہٰذا جنت کو یہاں خریدنا ہے, جنت کو یہاں ہمیں حاصل کرنا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, اس دنیا میں جو ہم نے بویا ہے وہ ہم وہاں جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہم دیکھیں گے. لہٰذا بڑی دلچسپ یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41214. تو اب پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ, اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, جو تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پہ جو آیا وہ تمہارے اوپر نہیں آئے گا. لہٰذا ایک بہت ہی ہمارے لیے تصور دنیا کو جو پروردگار عالم پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ایسا نہ سوچو کہ جو ہے وہ you are going to be in your comfort zone and you will not pay the price. You have to pay the price. You have to come out of your comfort zone. تمہیں ذرا سا ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس طریقے سے جو ہے وہ تو تمہارے پہلے والی قوموں نے کیا ہے, اور انہوں نے تو اتنا مشکلات کو جھیلا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی. اب یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں غلط پیدا ہو گیا کہ جو ہے وہ دنیا میں رہنا ہے تو بس سکون, چین, راحت, گشائش, آسائش, نہیں, یہ سب نہیں ہونے والا ہے. یعنی وہ جو مطلق چین اور سکون ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ جو ہے وہ اس دنیا کی حقیقت انسان جان لے. اور واللہ میں بتا رہا ہوں اگر یہ انسان کے اندر یہ جو کانسیپٹس ہیں نا کلیئر ہو جائیں, یہ مجالس ضروری ہے کہ ان کو اس پہ انسان غور کرے, پورے ہفتے غور کرے, ایک ہفتے کی غذا لے کر جائے انسان اس پہ غور کرے. موت کا کانسیپٹ دیا تھا آپ کو, امام نے دیا تھا, آج جو ہے وہ دنیا کا کانسیپٹ امام دے رہے ہیں. دیکھو غور کرو اور ان کلمات کو, نورانی کلمات کو اپنے ذہن نشین آپ کر لیں کہ اس دنیا میں سکون اور چین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو انسان چاہتا ہے نا سکون مل جائے, چین مل جائے, ہاں ہے, بس اتنا ہی ہے جتنا اس دنیا میں رکھا گیا ہے. وہ جو مطلق سکون ہے, وہ جو الٹیمیٹ چین ہے, وہ صرف آخرت میں ہے, وہ یہاں ہے ہی نہیں. ابھی امام کی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. لہٰذا اس بات کو ذہن نشین کر لیں, مخصوصاً ہماری جوان, کہ اس دنیا میں مفت میں کچھ نہیں ملنے والا. یہ جو ایزی منی کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں, یہ جو مفت میں چیزیں حاصل ہو جائیں, گھر بیٹھے میں خواب میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری جو ہے وہ انکم جو ہے وہ انکریمنٹ ہو گیا, اب ہم چاہ رہے ہیں انکریمنٹ ہو جائے, ایسا نہیں ہونے والا ہے. اس کے لیے زحمت کرنا پڑے گی. ہم جو ہے چاہتے ہیں اگر محل بنائیں تو محل بنے گا, لیکن محل بنے گا زحمت کے بعد بنے گا. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. مخصوصاً ہمارے جوان اس بات کو, ہمارے بزرگ زحمت کرتے تھے, سر کا پسینہ جب ایڑی سے بہتا تھا تب جا کے جو ہے دو پیسے رزق حلال کے کمائے جاتے تھے. آج جو ہے وہ انسان چاہتا ہے جو ہے وہ بس سوچ لیا اور ہو جائے. جو کیا کہتے ہیں آج کے وہ کون سی جنریشن ہے, یہ جنریشن زی, وہ نئے نئے جنریشنوں کے نام ہے.
تو یہ جو جنریشن ہے یہ چاہتی ہے کہ ہر چیز ہے سکون سے، ورک ایٹ ہوم، ہاں، اور بس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہے اور 2-4 ہم نے بٹنز دبائے اور ہمارے پاس پیسہ آ گیا. یہ نہیں ہوتا. آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو مشقت کرنا پڑے گی. وہ لوگ جو اس طرح کے کاروبار میں ہیں وہ اکا دکا ہیں، باقی آپ کو محنت کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ صبح اٹھے اور جو ہم نے خواب میں دیکھا تھا وہ خواب محقق ہو گیا. نہیں، یہ چیز جو ہے وہ انسان سنت الہی کو یاد رکھے. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور جنت کے درجات عالیہ کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے زحمت کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں جو اس کا پرائس ہے وہ تمہیں پے کرنا پڑے گا. اب امام علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے دیکھیے گا. چوتھے امام نے فرمایا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف لوگ بیٹھے ہیں اور امام ارشاد فرما رہے ہیں. چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ قال سمعت علی بن الحسین علیہ السلام یقول من لم يتعزى بعزاء اللہ تقطعت نفسه على الدنیا حسرات. اللہ. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں اور پریشانیوں پہ صبر نہیں کرتا تو اس دنیا کی حسرتیں اس کا دل توڑ دیتی ہیں. پھر سے میں ترجمہ کروں. جو شخص اللہ کی آزمائشوں، پریشانیوں، مشکلات پر صبر نہیں کرتا تو اس دنیا کی حسرتیں اس کا دل توڑ دیتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان سوچتا ہے مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں مقام، فلاں پیسہ، فلاں دولت، فلاں شہرت، لیکن اللہ نے اس کے لیے کچھ امتحانات رکھے. کچھ چیزیں ملیں گی، کچھ چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن اگر وہ انہی حسرتوں میں لگا رہے تو یہ دنیا کی حسرتیں مستقل اس کا دل توڑتی رہیں گی. دنیا کی حسرت. اچھا دنیا کا نیچر کیا ہے؟ امام یہ فرما رہے ہیں دنیا بنی کیسی ہے. پھر امام نے فرمایا واللہ مد دنیا والآخرہ الا کفتي المیزان فأیہما رجح ذهب الآخر. یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا میزان، جو ترازو ہوتا ہے اس کے پلوں کی طرح ہے. یہ ترازو کی پلوں کی طرح ہے. ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے. جیسے ہی امام فرما رہے ہیں ایک پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا، دوسرا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہونے لگے گا. جیسے ہی ہم نے چاہا کہ ہم دنیا کو کمانے لگے، آخرت ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آئے گی. اور جب ہم چاہیں گے کہ ہمیں آخرت مل جائے تو ہمیں دنیا کو لامحالہ چھوڑنا ہوگا. کیا خوبصورت تصور ہے. کتنی خوبصورتی سے امام نے اس چیز کو بیان فرما دیا کہ یہ دنیا کیا ہے، دنیا اور آخرت کیا ہے کہ کفتي المیزان. میزان یعنی ترازو کے 2 پلڑے ہیں. یعنی ایک دنیا کا اگر بھاری ہوگا، آپ دنیا کمانا چاہیں گے تو آخرت ہاتھ سے نکلتی جائے گی، اور اگر آخرت کمانا چاہیں گے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. وہ لوگ جو اس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں بڑا سخت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے لیکن بہت سخت ہوتا ہے. امام نے فرمایا یہ حقیقت دنیا اور آخرت ہے. اب دیکھیے کیا فرمایا امام نے وَلَا تَطْلُبْ مَا لَا يُخْلَقْ. دیکھو ایسی چیز کے پیچھے جاؤ ہی نہ کہ جس کو خلق ہی نہ کیا گیا ہو. بہت سی جگہوں پر ہم جو ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، جس کو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا ہے دنیا میں. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا وہ کیسی چیز ہے؟ امام کیا فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ مَا لَمْ يُخْلَقْ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ. میری آواز بہت زیادہ تیز سنی، مجھے بہت تیز لگ رہی ہے. ایک تھوڑی سی آواز دھیمی کر دیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کہاں ہے محمد عباس؟ محمد عباس کہاں ہے؟ محمد وآل. تھوڑی سی ہمیں تیز لگ رہی ہے آواز، آپ لوگ پریشان نہ ہو. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. امام فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ مَا لَمْ يُخْلَقْ. یہ ٹھیک ہے. جو شخص ایسی چیز کے پیچھے جائے گا کہ جس کو خلق ہی نہیں کیا گیا ہے تو کیا تقطعت نفسه حسرات، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹنے لگے گا. کیوں؟ چونکہ وہ جو چیز جو ڈھونڈ رہا ہے وہ مل ہی نہیں رہی ہے. وَلَمْ يَنَلْ مَا طَلَبْ. اور وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پائے گا کہ جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہے. امام کیا تصور دے رہے ہیں؟ خاص طور پر میں ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. امام فرما رہے ہیں جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں اس چیز کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس کی چیزیں کیوں، اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں؟ جو چیز تمہیں وَلَمْ يَنَلْ مَا طَلَبْ، تمہیں وہ مل ہی نہیں سکتی جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو. ثُمَّ قَالَ وَكَيْفَ يَنَالُ مَا لَمْ يُخْلَقْ. پھر امام نے فرمایا وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا وہ چیز تمہیں مل کیسے سکتی ہے؟ کسی شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا مولا یہ بتائیے وہ چیز ہے کیا؟ امام سے سوال کیا فقال الرجل كيف يطلب ما لم يخلق. مولا یہ بتائیے کہ وہ چیز ہے آخر کیا جس کو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان اس کے پیچھے جا رہا ہے، جو چیز ہے ہی نہیں، وہ چیز اس کو مل ہی نہیں پائے گی، وہ چیز آخر ہے کیا؟
کہ جس کو انسان ڈھونڈ رہا ہے اور اللہ نے خلق ہی نہیں کیا. تو امام نے فرمایا فقال من طلب الغنا والاموال والسعة في الدنيا فانما يطلب ذلك للراحة. وہ انسان اس دنیا میں راحت اور چین ڈھونڈ رہا ہے، وہ راحت اور چین اور سکون جو اس دنیا میں خلق ہی نہیں ہوا. اللہ، ہم کیا ڈھونڈتے ہیں اس دنیا میں؟ راحت، چین، سکون، سیٹسفیکشن. وہ سیٹسفیکشن جو الٹیمیٹ سیٹسفیکشن ہو. تھوڑا بہت مل جاتا ہے. آپ خود دیکھیں، ذرا سا تصور کریں میرے ساتھ ساتھ چلیں امام کی کلمات کے ساتھ ساتھ. جیسے ہی آپ کی زندگی میں آپ نے ایک امتحان پاس کیا، اچھے نمبر ملے، آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوا. لیکن یہ سیٹسفیکشن کب تک رہتا ہے؟ ہاں، ٹیمپریری ہے. جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ آپ کو جاب مل گئی، آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوا. یہ سیٹسفیکشن کب تک رہتا ہے؟ جیسے ہی جو ہے وہ جوان ہے، یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی کی شادی ہو گئی، سیٹسفیکشن مل گیا. ہاں، شادی کے بعد جو ہے بچہ ہوا، سیٹسفیکشن مل گیا. لیکن یہ سب چیزیں، یہ انسان کی زندگی ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، ایک بزنس سے دوسرے بزنس، دوسرے بزنس سے تیسرے بزنس. یہ چیز کیا ہے؟ سیٹسفیکشن ہے. لیکن یہ سیٹسفیکشن کتنا ہے؟ ٹیمپریری ہے. جیسے ہی ایک سیٹسفیکشن آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ انسان کو محسوس ہوتا ہے یار یہ راحت جو ابھی تک تھی اس میں اب راحت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کا نیچر ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ تم وہ چیز تک پہنچ ہی نہیں سکتے جس کو خلق ہی نہیں کیا گیا. جب خلق ہی نہیں کیا گیا ہے تو تم کو ملے گی کہاں سے؟ امام نے کیا فرمایا؟ فقال من طلب الغنا والاموال. اس دنیا میں جو آ کر صرف دولت اور اموال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، والسعة فی الدنیا، اور اس دنیا میں سعت یعنی گشائش، راحتی، اپنے لیے جو ہے وہ ایک فراخی جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. اور یہ سب مال و دولت و غنا اور ثروت کس لیے چاہ رہا ہے؟ چاہ رہا ہے کہ یطلب لذالک للراحہ، تاکہ اس دنیا میں سکون سے رہے. دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں، اس کو غور سے سنیں. امام جو ہے اس دنیا کے نیچر کو سمجھا رہے ہیں. یعنی اب تمہیں اس دنیا میں جب زندگی بسر کرنا ہے تو ذرا سا اس دنیا کا قانون تو سمجھو. یہ دنیا ہم نے پیدا کس طرح کی ہے، یہ دنیا ہم نے خلق کس طرح ہوئی ہے. وہ جملہ نکل گیا کہ ہم نے کس طرح پیدا کی ہے، البتہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ دنیا واقعاً سنبھل کے اگر کہا جائے تو اہل بیت کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اہل بیت نے ہی پیدا کی ہے. تو اب یہ جو ہے وہ توضیح طلب جو ہے بات ہے، کبھی کسی اور وقت اس کو عرض کریں گے. ورنہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے امیر المومنین کے جملات کو نہج البلاغہ میں پڑھا اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کس طریقے سے دنیا کی خلقت کو بیان فرمایا، تو کہنے والے نے یہ کہا کہ یہ کلام اس کا ہے کہ یا تو اس نے خود دنیا کو پیدا کیا یا اس کے سامنے دنیا پیدا ہوئی ہے. تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یا تو سامنے پیدا ہوئی ہے یا انہوں نے خود خلق کیا ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ انہی کے صدقے سب کچھ خلق ہوا ہے. تو اب یہ امام فرما رہے کہ جس کے سامنے دنیا پیدا ہوئی ہے وہ بتائے گا کہ اس دنیا کا نیچر کیا ہے، اس دنیا کی کیفیت کیا ہے جہاں ہم زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں. تو امام نے فرمایا والراحت. اچھا مولا یہ بتائیے کہ یہ راحت پھر کہاں ملے گی؟ یہ جب ہمارے اندر پروردگار عالم نے ایک نیڈ اور ایک گریڈ اور ایک چاہت کو، ایک ڈیزائر کو رکھا ہے راحت، تو یہ راحت سکون یہ کہاں ملے گا؟ تو امام نے فرمایا والراحت لم تخلق فی الدنیا ولا لأہل الدنیا. اس راحت کو نہ دنیا میں پیدا کیا گیا ہے نہ دنیا والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. نہ دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، واضح اس سے زیادہ واضح کیا ہو سکتا ہے؟ نہ دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ دنیا والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو مولا یہ راحت کہاں ملے گی؟ یہ چین، یہ سکون، یہ اطمینان جس کی تلاش میں ہمارا نفس ہے، ہمارا ضمیر ہے، ہم خود ہیں، ہماری روح ہے. امام نے فرمایا انما خلقت الراحت فی الجنہ ولأہل الجنہ. یہ راحت اور یہ چین خلق کیا گیا ہے جنت کے لیے اور جنت والوں کے لیے. اور اس جنت میں نہیں جائے گا انسان مگر یہ کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مگر یہ کہ آزمائش ہو جائے. افحسبتم، کیا تمہیں یہ گمان ہو رہا ہے؟ آیت کیا تھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہیں لگتا ہے تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں. یہ راحت، یہ چین، یہ سکون اگر تمہیں چاہیے ہے تو تمہیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا، تمہیں امتحان سے گزرنا پڑے گا، تمہیں زحمتیں برداشت کرنا پڑیں گی. یہ دنیا وہ نہیں ہے. اور پھر امام نے کیا فرمایا؟ والتعب والنصب خلق فی الدنیا. تعب یعنی تھکا دینا، اذیت، پریشانی، مشکلات دنیا والوں کے لیے خلق ہوئی ہیں، دنیا کے لیے خلق ہوئی ہیں. لہٰذا اس دنیا میں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ واللہ خدا قسم آپ کو کسی دین میں یہ کانسیپٹس نہیں ملیں گے کہ کوئی دنیا کو آ کر اس طرح، دنیا کے نیچر کو اس طرح
آپ جائیے اور ڈسکوری اور فلاں یہ سب چینلز میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیسے بنی ہو, کتنے ہزار سال وہ کتنے ملین ایئرز کے بعد وہ کتنا کون سا فوسل مل گیا, لیکن یہ کہ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے, اس دنیا کا نیچر کیا ہے, وہ امام بتائیں گے. وہ بتائے گا کہ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے, وہ بتائے گا کہ جس کے سامنے یہ دنیا خلق ہوئی ہے, وہ بتائے گا کہ جس کے ہاتھوں سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے, وہ بتائے گا اس دنیا کا نیچر کیا ہے. اس دنیا میں آپ راحت, چین, سکون نہیں ڈھونڈیں, نہ تلاش کریں. وہ ٹیمپریری چیز مل جاتی ہے, لیکن ہماری نگاہ اور افق دید آخرت ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہمیں وہ چین اور سکون ملنے والا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بس یہ آخری روایت آپ سن لیجئے, بڑی دلچسپ. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 226, بچے جائیں, اور میں ہر چیز کو نہیں پڑھ پاؤں گا, اس کو جا کے ضرور دیکھیں. کبھی کبھار جو ہے وہ واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک سے وقت مل جایا کرو تو ذرا سا اس کو بچوں سرچ کیا کرو. یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں, یہ آپ کی زندگی میں کس طرح قدم اٹھانا ہے, کہاں قدم رکھنا ہے, کہاں قدم اٹھانا ہے, کہاں نہیں جانا, کہاں جانا ہے, یہ سب آپ کو ائمہ اطہار نے بتا دیا ہے. لہٰذا ہم بعض اوقات تعجب مجھے ہوتا ہے, خود ہمارے مومنین بھی یعنی اپنی پوسٹوں پر, اپنے فیس بک پر, اپنی ڈسپلے پکچرز پہ, واٹس ایپ پہ, ادھر ادھر ایسے لوگوں کے جو ہے وہ اقوال, پویٹس ہیں, ہاں سائنسدان ہیں, ان کے اقوال لکھتے ہیں. یہ اقوال لکھیں, یہ تبلیغ ہے. اماموں کے اقوال لکھیے, اس کا ٹرانسلیشن لکھیے اور نیچے لکھ دیجئے ایڈریس, اور یہ کہ جو ہے وہ امام علی نے فرمایا. لوگوں کو سمجھ میں آئے دنیا کیسی ہے, دنیا میں کیسے رہنا ہے, دنیا میں کیسے بسر کرنا ہے. آپ کے پاس جب اتنے قیمتی سینگز اور یہ کلمات موجود ہیں تو دوسروں کے کلمات آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس کو پروموٹ کریں. یہ کتنی بڑی نالائقی ہوگی ہماری کہ اتنے عظیم ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ہونے کے بعد ہم جو ہے کسی اور کی جو ہے وہ سینگز کو پروموٹ کریں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا نہج البلاغہ میں اس خطبے میں, دار بالبلاء محفوفہ. اللہ اکبر. محفوف کسے کہتے ہیں؟ محفوف کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے ایک لفافے میں, ایک انویلوپ میں کسی چیز کو ڈال دیا, تو وہ چیز جب انویلوپ میں آ گئی تو اب انویلوپ جو ہے وہ اس کو پوری طریقے سے کور کر لیتا ہے. محفوف یعنی سراؤنڈیڈ. ہاں, سراؤنڈیڈ از اے پراپر ٹرم. یعنی الدار بالبلاء محفوفہ, یہ دنیا بلاؤں سے گھری ہوئی ہے, سراؤنڈیڈ ہے. اب اگر اس دنیا میں جہاں بلائیں, مشکلات, پریشانیاں, امتحانات, سختیاں, آیت ہمیں اسی کے لیے آمادہ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ اگلی جو مجلس ہوگی یا کل رات کو یا دیکھتے ہیں کیا ہوگا, میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا اس کو, اور ذہن میں رکھیں ان باتوں کو تاکہ وہ کنٹینیوٹی باقی رہے کہ جب امام کا ظہور ہونے والا ہے تو ہم کس طرح اپنے آپ کو تیار کریں. ہمیں کبھی کبھار جو ہے بہت سب کچھ بہت اچھا دکھا دیا جاتا ہے, اور کبھی کبھار بہت جو ہے وہ خراب دکھا دیا. وہ جو بیلنس ہے وہ ہمارے زندگیوں میں ہونا چاہیے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ دارو بالبلاء محفوفہ, یہ دنیا کیا ہے؟ دارون بالبلاء محفوفہ, یہ دنیا جو ہے گھری ہوئی ہے پریشانیوں سے, سختیوں سے, الجھنوں سے. وبالغدر معروفہ, اس دنیا کا ایک اور کیریکٹر ہے, اس دنیا کا ایک اور نیچر ہے. یہ دنیا جو ہے کیا ہے؟ بالغدر. غدر یعنی کیا؟ یعنی غدار ہے. یہ دنیا غدار ہے. یہ جو ہے دنیا لویل نہیں ہے. اگر آپ لویلٹی ڈھونڈ رہے ہیں اس دنیا میں تو یہ دنیا مستقل آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دیتی رہے گی. یہ غدار ہے, یہ لویلٹی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے نیچر میں یہ نہیں ہے. میں دنیا کی بات کروں, میں مومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں. لہٰذا اس دنیا میں وہ چیز نہیں ہے, وہ ٹرسٹ وردینس نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹرسٹ کر سکیں کہ نہیں یہ تو اب ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ میرا ساتھ دے گی. کیوں؟ لا تدوم احوالها, چونکہ اس کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اس کے حالات, جو تجربے کار ہیں ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, وہ بچوں کو بتائیں گے کہ واقعاً اس دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. امیر المومنین فرما رہے ہیں, یہ لکھو اپنی پوسٹوں پہ. امام نے فرما دیا کہ اس دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتی, نوسان ہے, مومنٹمز ہیں. اس کے جو اندر ایک دفعہ جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی دنیا, ایک دم سے جو ہے وہ آپ کے لیے بری ہو جائے گی دنیا. لہٰذا اس دنیا میں کیا ہے؟ حالات ہیں. اس دنیا میں لا تدوم احوالها, جو آج آپ کی حالت ہے وہ کل نہیں ہوگی. آج ہم امیر ہیں, کل ہم غریب ہو جائیں گے. آج ہم غریب ہیں, کل امیر ہو جائیں گے. آج ہم صحت مند ہیں, کل ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے. آج ہم بہت بڑا ہمارے پاس جو ہے وہ رتبہ ہے, کل ہو سکتا ہے رتبہ نہ رہے. آج نام ہے, کل ہو سکتا ہے بدنام ہو جائے. آج جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی ہے, کل ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس نہ رہے. لہٰذا یہ دنیا مستقل, اس کے حالات کیا ہیں؟ متغیر ہیں, حالات بدل رہے ہیں. لہٰذا اگر کسی کو, میں کیوں ہی سے پڑھ رہا ہوں, توجہ کریں میرے جوان, خاص طور پر ریالٹی کو سمجھیے. ریالٹی کو جب تک آپ قبول نہیں کریں گے, آپ
جو ہے دھوکا کھاتے رہیں گے، میرے بچے خاص طور پر. اگر ہم یہ سوچیں کہ دنیا جو ہے بالکل ہمارے مزاج کے حساب سے چلنے والی ہے تو ایسا نہیں ہونے والا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ لا تدوم احوالها، تمہارے مزاج کے حساب سے نہیں چلے گی. تم جیسا چاہو گے ویسی دنیا نہیں چلے گی. تمہیں اپنے آپ کو اس کے حساب سے ہمیشہ آمادہ کرتے رہنا پڑے گا. اور یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں وہ امام زمانہ کی آنے کی اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات بیان کروں تو یہ ذہن میں آپ کے رہے. لہٰذا لا تدوم احوالها، اس کے حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہنے والے ہیں. لہٰذا کبھی یہ نہ سوچا کہ آج جو ہم یہاں پر ہیں تو ہم یہیں پر رہیں گے، ہو سکتا ہے کبھی گر جاؤ. اور دنیا بڑی ظالم چیز ہے، دنیا ہی جو ہے اٹھاتی ہے، دنیا ہی اتنی کس کے پٹکتی بھی ہے. اگر دنیا نے اٹھایا ہے تو پٹکے گی ضرور، لیکن اگر اللہ نے اٹھایا ہے، کسی کو عزت دی ہے تو اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. اللہ کی دی ہوئی عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا. وَلَا يَسْلَمُ نُزَّالُهَا، اور یہ قاعدہ سب یاد رکھیں. وَلَا يُسْلَمْ، سالم، سیف، پروٹیکٹڈ نہیں ہے وہ لوگ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ اور ہم جو ہے وہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں کسی بھی بلا سے، کسی پریشانی سے. احوال مختلفہ، مختلف حالات، مختلف پریشانیاں، مختلف جو ہے وہ آزمائشیں. تارات متصرفہ، العیش فیہا مذموم، امام نے فرمایا اس دنیا میں رہنا مذموم ہے، اس دنیا میں رہنا قابل مذمت ہے. اس دنیا میں باقی رہنا جو ہے وہ مذموم یعنی جو ہے وہ ڈسکریجڈ ہے. اس دنیا میں رہنا بہت زیادہ وہ کمال نہیں ہے. اس دنیا میں رہنا، اس دنیا میں تو آگے تو رہ ہی رہے ہیں، لیکن اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو اطاعت کے ساتھ. والامان منها معدوم، اور اس دنیا میں اگر کسی کو امان چاہیے تو امان نہیں ہے. اس دنیا میں اگر انسان چاہتا ہے ہمیشہ پروٹیکٹڈ رہے، ہمیشہ سیف رہے، ہمیشہ ہم ہر چیزوں بلاؤں سے محفوظ رہیں، تو یہ دنیا ایسی نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کا جو تصور پیش کیا ہے وہ خدا کی قسم بڑے سے بڑا سائنسداں پیش نہیں کر سکتا. کوئی فلسفر یہ چیز بیان نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کا نیچر کیا ہے. ہاں، جہاں پر امام نے جو ہے اس دنیا کی برائی بھی کی ہے، مذمت بھی کی ہے، اسی جگہ پر اس دنیا کی تعریفیں بھی امام نے بیان کی. لیکن کون سی دنیا؟ وہ دنیا کہ جو مزرعۃ الآخرہ بنے، وہ دنیا جو آخرت میں کامیابی کا سبب بنے، وہ دنیا کہ جہاں پر انسان آزمائش اور پریشانیوں کو برداشت کر کے اللہ کی خاطر آگے بڑھتا رہے. لہٰذا بہت سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے کردار ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا بڑی بڑی پریشانیوں کو برداشت کیا گیا، بڑی بڑی قربانیوں کو دیا گیا تاکہ یہ کلمات ہم تک آ سکیں، تاکہ ہم کو پتہ چل سکے کہ قربانی ہوتی کیا ہے. اور جب قربانیاں دینے کے بعد دیکھیے اللہ والوں کی جو ہے وہ کردار کیا ہے. قربانیاں دینے کے بعد کوئی یہ کہے کہ ما رأیت الا جمیلا، تو یہ عظمت ہے. اللہ اکبر، یہ عظمت ہے کہ گھر کے بڑے چاہنے والے بھائی بچے سب ذبح ہو گئے، اور پھر جب پوچھا جائے تو جناب زینب فرمائے کہ میں نے تو اللہ کی طرف سے اچھائی اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. ہاں، یہ ایام اسی آزمائش کے ایام ہیں. یہ ایام، یہ ساعات، یہ لحظات اور یہ دن اسی آزمائش کے کنٹینیویشن ہے کہ جو کربلا سے شروع ہوئی ہے، بلکہ مدینے سے شروع ہوئی. کس طریقے سے کہ آج بھی وہ صدائے امام زمانہ اور وہ صدائے امام سجاد موجود ہے کہ جہاں پر امام زمانہ کہتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدِّمَاء. اور جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کے اوپر آپ خون کے آنسو روتے ہیں، تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ میری پھوپھیوں کی بے رضائی وہ مصیبت ہے. اللہ اکبر. جب امام سجاد سے پوچھا گیا سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے تو فرمایا الشام الشام الشام. یہ کون سی مصیبت تھی؟ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کاروان اسرا کو کوفے اور دمشق سے باہر روکا گیا، اور جب پوچھا جاتا تھا اور جب جناب زینب پوچھتی تھی ہے بیٹا سید سجاد ہم کو آخر یہاں کیوں روکا گیا ہے، تو بتایا جاتا تھا پھوپھی اماں یزید کا حکم ہے کہ دربار سجایا جائے. اللہ 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 اللہ. وہ بیبیاں، وہ عصمت طہارت کے گھر والے، وہ آل رسول کہ جن کے سروں کو آسمان نے نہ دیکھا تھا، وہ بازاروں میں درباروں میں لائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور منادی آواز دیتا تھا کہ ہذہ سبایت الرسول، آؤ اور آ کر ان قیدیوں کا تماشا دیکھو. اجرکم اللہ. تاریخ میں ملتا ہے، مجھے زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لینا، بس 2 جملے مصائب کے کہ بعض تاریخ میں ملتا ہے یا سکینہ بنت الحسین یا فاطمہ بنت الحسین، امام حسین کی کوئی بیٹی ہے کہ جو عبداللہ بن سنان نامی شخص ہے کہ جس سے کہتی ہیں کہ اے شخص تو کچھ پیسے جو ہے وہ لے لے، اور لینے کے بعد
ان لوگوں کو کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور ان نیزوں پہ ہمارے شہداء کے سر ہیں، تو ذرا سا ان سے جا کر یہ کہہ دے کہ ان سروں کو کچھ دور لے کر چلے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان سروں پر رہے اور لوگوں کی نگاہیں ہماری بے پردہ سروں پر نہ پڑے۔ ایک مرتبہ بعض راویوں نے اس بات کو بھی لکھا، مقتل مکرم میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب ام کلثوم نے شمر سے یہ کہا تھا کہ شمر ہمیں اس راستے سے نہ لے جا کہ جس راستے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، ہمیں اس دروازے سے نہ لے جا، ہمیں اس دروازے سے لے جا جہاں پر کم لوگ ہیں، جہاں تماشائی کم ہے، اور یا تو اگر تو اس راستے سے لے جا سکتا ہے تو لے جا، اگر نہیں لے جا سکتا تو کم از کم اتنا احسان کر دے کہ ان سروں کو ہم سے اتنا دور لے جا۔ بیبیاں آخر کتنا مضطرب تھی، وہ بیبیاں کہ جن کے لیے امیر المومنین یہ اہتمام کرواتے تھے کہ مدینے میں اس وقت تک گھر سے جناب زینب نہیں نکلتی تھی جب تک سورج ڈھل نہ جائے، جب تک تاریکی نہ ہو جائے، اور حتیٰ مزار رسول پہ جانے سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کو امیر المومنین حکم دیتے تھے کہ اے حسن مجتبیٰ جائیے اور جا کر نانا کے مزار پر جو چراغ روشن ہے اسے بھی بجھا دیجئے، میں نہیں چاہتا کہ زینب کو کوئی آتا دیکھے، میں نہیں چاہتا کہ زینب کے سائے پر بھی کسی کی نظر پڑے۔ اللہ اکبر، کتنا اہتمام۔ جناب ام کلثوم نے کہا کہ تو جا اور جانے کے بعد ان سروں کو کچھ دور لے جا، لیکن عزکم اللہ مصیبت کی انتہا یہ تھی کہ اس لعین نے ان سروں کو بیویوں کے بیچ میں لا کے رکھ دیا۔ جہاں بیبیاں کہہ رہی ہیں کہ دور لے جاؤ، وہاں انہی سروں کو بیچ میں لا کر رکھا گیا۔ لوگ سروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ بیبیوں کا بھی تماشا۔ اجرکم اللہ۔ اسی سفر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ شام کے کسی قریے میں یہ بیبیاں یہ اسرا لائے جاتے ہیں، نیزوں کے اوپر سر بلند ہے، منادی آواز دیتا ہے، یہودیوں کا یہ علاقہ ہے، منادی نے آواز دی کہ آؤ آؤ دیکھو یہ ان لوگوں کا گھرانہ ہے کہ جن کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا۔ بس ایک عورت یہودی عورت نے ایک پتھر اٹھایا، امام حسین کے سر مبارک پر مارا، امام کی پیشانی سے لہو جاری ہوا، جناب زینب نے لہو کو نکلتے دیکھا۔ اے اللہ اس عورت کی خیر نہ ہو، بی بی تڑپ گئی۔ میں کہتا ہوں اے مومنو، جو بیوی ہے جو بہن اپنے حسین کے سر سے خون نکلتا نہ دیکھ سکے، 70 قدم کے فاصلے سے سر کو جدا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے، پروردگارہ جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم اسلام کو سرنگوں فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں میں محبت مودت و ولایت اہل بیت کو قائم و دائم رکھ، پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ 5 مرتبہ آیے ام یجیب کی تلاوت کریں اپنی انہی گریاں کناں آنکھوں کے ساتھ۔ جو کوئی بھی آپ کے ذہن میں مریض ہو، جو کوئی بھی پریشان حال ہو، اپنے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اعزاء کے لیے، تمام مؤمنین عالم تشیع کے لیے 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو کوئی بھی مریض ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.